دوستو یہ ایک پرانا واقعہ ہے جس کی فوٹیج میں آپ کو دکھاؤں گی، لیکن پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاؤں گی تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہ کوئی مذاق ہے، نہ ڈرامہ اور نہ ہی کوئی کہانی، اس لیے پلیز بے تکے کامنٹ سے ذرا پرہیز کیجیے گا۔ یہ شخص امریکی انگریز پروفیسر ہے اور اس کا نام آلان ہے۔ کیونکہ اس کا بچپن والد کی ملازمت کی وجہ سے پاکستان میں گزرا، اس لیے یہ نہ صرف اردو بولتا ہے بلکہ پاکستان کی تمام معلومات بھی رکھتا ہے۔ اس کا والد عیسائی پادری اور اسکول کا پرنسپل تھا۔ کئی دہائیاں پہلے یہ حضرت مریم علیہ السلام کے لیے کلام پڑھتا تھا، جس میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے الفاظ بھی شامل تھے۔ وہ اتنا شوق سے پڑھتا تھا کہ شاید اسی وجہ سے اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار اسے نصیب ہوا۔ پاکستان میں اس کی ملاقات ایک مذہبی دیندار مسلمان سے ہوئی اور اس نے کہا کہ کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھنا پسند کرو گے؟ اس کا کہنا تھا کہ یہ سنتے ہی مجھے جذبات کی وجہ سے ایک جھٹکا لگا۔ پھر میں نے سوچا چھوڑو، یہ کوئی غیر سنجیدہ آدمی ہے جو مذاق کر رہا ہے۔ لیکن اس نے کہا کہ ایسا ہر کوئی نہیں کر سکتا، لیکن میں اپنے استاد کے دیے ہوئے علم سے تمہارے لیے ایسا ممکن بنا سکتا ہوں۔ یہ سن کر میری دلچسپی بڑھ گئی اور پھر دوستو جو کچھ اس شخص کے ساتھ ہوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی تو اس کی کیا کیفیت تھی، یہ میرے الفاظ سے بیان نہیں ہو سکتا۔ میرے الفاظ یہ بیان نہیں کر پائیں گے، لیکن اس امریکی کے الفاظ خوب بیان کریں گے۔ میں تو پاکستان میں رہ رہا تھا 1947 سے لے کر 65 تک۔ میرے والدین امریکن تھے لیکن یہاں پاکستان میں کام کر رہے تھے، اس لیے میں اردو پاکستانیوں جیسے بولتا ہوں، کیونکہ مجھے بھی پاکستانی کہہ سکتے ہیں کیونکہ بچپن میں میں یہاں رہتا تھا۔ میرے والد صاحب پادری بھی تھے۔ 82-83 سے لے کر 2-3 سال پہلے تک میں نے کسی کو نہیں بتایا، 2-3 دوستوں کے ساتھ، میری بیگم کے علاوہ اور کچھ لوگوں کے علاوہ میں نے دوسروں کو نہیں بتایا۔ لیکن کوئی 2-3 سال 2-2.5 سال پہلے مجھے یہ حکم دیا گیا تھا کہ ابھی ان سب باتوں کو تم کھلا بتاؤ سب کو، تو پھر میں ابھی یہ کر رہا ہوں۔ تو میں اب ٹی وی پہ بھی میں یہ بتاتا ہوں۔ ابھی یہ 1982 یا 83 میں راولپنڈی میں ایک صوفی سے ملتا تھا، تو انہوں نے ایک دن مجھے بتایا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت آپ کرنا پسند کریں گے؟ تو میں تھوڑا سا حیران ہو گیا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ حقیقت میں ایسے ہو سکتا ہے یا نہیں، لیکن ایسے وہ مجھے صاف بتا رہے تھے آپ کو یہ دے سکتا ہوں۔ تو پھر میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، کیوں نہیں۔ صرف ایک وجہ تھی کہ میں نہیں چاہتے تھے، یہ ہے کہ لوگ ہمیشہ مجھے بولتے تھے مسلمان بنو مسلمان بنو، کیوں مسلمان نہیں بنتے ہو؟ یہاں تک کہ بھی کچھ لوگ کہتے تھے دوزخ میں جاؤ گے اگر تم مسلمان نہیں بنتے۔ تو یہ مجھے اچھا نہیں لگتا، تو میں تھوڑا سا ڈر رہا تھا اگر حقیقت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور میری ان سے بات ہوتی ہے، تو اگر وہ بھی بتاتے ہیں مسلمان بنو تو مسلمان مجھے بننا پڑے گا، کیونکہ وہ تو میں مانتا تھا حقیقت میں ایک نبی ہیں، رسول اللہ ہیں، لیکن پھر بھی میں مسلمان نہیں بننا چاہ رہا تھا۔ انہوں نے ایک بتایا کوئی دوسرا اگر ایسے کرے گا اس کو زیارت نہیں ملے گی، لیکن تو میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا آہستہ آہستہ سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمدین وعلی، ایسے میں پڑھنا شروع کیا تھا۔ پھر میں نے 10 بار 15 بار، مجھے یاد نہیں ہے کتنے، شاید 20 بار۔ پھر کیا ہوا تھا، میں نے دیکھا میرے سامنے صاف ایک بہت ہی خوبصورت شخصیت، ہری پگڑی باندھی ہوئی، مسکر رہے تھے، سفید جبہ، very beautiful, most beautiful, broad forehead, dark eyes, perfectly formed features. میں نے ایک دم پہچان لیا یہ کون ہے۔ تو میں گر گیا تھا اس کے سامنے، کے پاؤں پکڑے، مطلب میں بس میں بیٹھا تھا لیکن یہ ایک حقیقت تھی میرے سامنے اور میں بھی اس حقیقت میں گیا تھا۔ پھر انہوں نے اپنے ہاتھ سے مجھے اٹھایا
گلے ملائے. میں تھوڑا سا کانپ رہا تھا اگر یہ بولے گا مجھے مسلمان بننے کا. تو انہوں نے کیا بتایا, انگریزی میں بات کر رہے تھے, وہی الفاظ میں یاد کر سکتا ہوں جو انہوں نے بتایا. ڈونٹ وری, آئی ایم پلیزڈ وتھ یو, جسٹ گو آن ڈوئنگ وٹ یو آر ڈوئنگ. سب پریشانیاں دور. باقی مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ میں محبت کے سمندر میں تیر رہا ہوں, اتنی مسرت. تو یہ اس کے بعد جو پہلے سے ہی محبت تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, کتنا وہ بڑھ گیا تھا. پھر آخر میں, کیونکہ پوری کہانی نہیں بتاؤں گا, دوست سے بات کرنے لگے اور وہ عورت, مجھے اس کا نام بھی ابھی یاد نہیں ہے, اس نے مجھ سے پوچھ لی تھی کہ تم مسلمان ہو. میں نے بتایا نہیں, اسلام مجھے اچھا لگتا ہے, لیکن تو کیوں مسلمان نہیں بنتے ہو, مسلمان بنو. تو یہ مجھے اچھا نہیں لگا حقیقت میں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ نہیں بتایا مسلمان کیوں نہیں بنتے ہو, مسلمان بنو. انہوں نے کہا جسٹ گو آن ڈوئنگ وٹ یو آر ڈوئنگ. تو پھر میں نے ایسے نہیں بتایا, لیکن مطلب یہ تھا تم کون ہو مجھے بتانے کے لیے, جب انہوں نے نہیں بتایا. تو وہ تھوڑا حیران ہو گئی یہ کہانی سن کر, لیکن وہ بہت عقل مند عورت تھی حقیقت میں. وہ بولنے لگی پھر, ہاں لیکن وہ تو 30 سال پہلے کی بات ہے, تو ہو سکتا اگر وہ ابھی آپ سے بات کرتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, شاید وہ اس کے جواب کوئی اور ہوگا. یہ مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں نے سوچا میں نے اس کو منہ بند کر دیا, لیکن وہ ابھی کیسے جواب اس نے دے دیا. یہ تو مرد کا فطرت ہوتا ہے, اس کو اچھا نہیں لگتا ہے اگر کوئی عورت اس کو کوئی بحث میں ہرا دیتی ہے. تو میں نے سوچا ابھی کیا کروں, کیا کیسے. پھر میں نے کہا 100%. تو میں نے بتایا تھا کہ ہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مجھے ہدایت بھی دیتے ہیں. تو پھر وہ ایک دم خاموش ہو گئی 100%. وہ اچھا یہ کوئی عظیم شخصیت ہے جس کو حضور پاک بات کرتے رہتے ہیں. تو پھر میں خوش ہو گیا, میں جیت گیا ہوں اس بحث میں. لیکن کیا ہوا تھا, دوسرے دن صبح ہم واپس مینچسٹر گئے تھے. پھر دوسرے دن صبح جب میں جاگا تھا, مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور وہ مجھ سے بات کر رہے ہیں. اور انہوں نے مجھے کیا بتایا, تم نے اس عورت کو جھوٹ کیوں بتایا. ایسے مجھے ڈانٹنے لگا. پھر انہوں نے بتایا ٹھیک ہے, میں ابھی دوبارہ آج وہ درود شریف پڑھو اور میں تم سے بات کروں گا صاف. تو میں بہت خوش ہو گیا تھا. پھر ویسے ہی جیسے پہلے 10 15 20 بار, مجھے یاد نہیں ہے کتنے بار بولنا پڑا. اور پھر ایسے ایک نیا سین میں نے دیکھا. کیا تھا وہاں, ایک بہت ہی خوبصورت باغیچہ اور ایک تالاب تھا اس میں, جس کے کنارے پر بہت ہی خوبصورت پیلے پیلے پھول تھے. اور اس تالاب کا جو پانی تھا بالکل شیشہ جیسا, اور اس میں سورج, بادل, نیلا آسمان سب ایز اٹ از اس پانی میں تھا. پھر میں ایسے محسوس کر رہا تھا کہ میں اس میں چھلانگ نہیں مار رہا, لیکن ایسے میں اس میں جا رہا تھا اس پانی میں. اور جو ہی اس پانی کے اندر میں گیا تھا, ایسے لگا کہ میں باہر آسمان پہ یا خلا میں ہوں. اور پھر میں نے سنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز. میں نے دیکھا نہیں ان کو, لیکن سن رہا تھا. اور وہ پھر بولنے لگے ڈونٹ وری. ہر ایک لفظ کو میں تقریباً پورا یاد کر سکتا ہوں ابھی, جو پہلے انہوں نے کہا. ڈونٹ وری, یو آر آلریڈی اے مسلم. یو ہیو بین ریسائٹنگ دی کلمہ مینی ٹائمس. کیونکہ
یہ بات میں نے نہیں بتایا. 2009 میں ہانگ کانگ میں چائنیز یونیورسٹی میں ہانگ کانگ میں پڑھا رہا تھا. تو ایک دن صبح سبیرا جب میں جاگا تھا میں نے ایک آواز سنا. پھر الفاظ کے ساتھ آوے ماریا گراتیا پلینا Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. یہ بہت مشہور دعا ہے عیسائی مذہب میں، خاص کر کیتھولک چرچ میں. یہ جو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سب سے پہلے ورجن میری سے ملے تو انہوں نے یہ بتایا. پھر آگے میں نے سنا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اس کے بعد یہ میرے روزانہ کا پریکٹس ہوا تھا کہ میں وہ گانے لگا. صبح سبیرا جب میں جاگتا تو میں یہ آوے مریا گاتا تھا اور پھر کلمہ پڑھتا تھا ایسے. تو مطلب حضور پاک نے پھر مجھے، کیونکہ یہ 2-3 سال سے میں یہ کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ تم پہلے سے ہی ابھی مسلمان ہو کیونکہ تم نے بار یہ کلمہ پڑھا. تو مسلمان بننے کا مطلب کیا؟ صرف کوئی اگر کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مطلب دل سے اور مانتے ہیں تو پھر وہ مسلمان ہے. تو ایسے پھر میری سب پریشانیاں پھر دور ہو گئی. اور تو پھر آہستہ آہستہ سے میں نے نماز پڑھنا شروع کیا تھا. ہر روز نہیں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ 5 بار نماز پڑھنا، اور عام طور پر 3 یا 4. ہاں میں نے ان کو نہیں دیکھا تھا، میں دیکھنا چاہ رہا تھا، بلکہ میں سوچ رہا تھا میں پھر دیکھوں گا، لیکن میں نے نہیں دیکھا. لیکن میں نہیں میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو لیکن انہوں نے بتایا دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بات ہوئی وہ تو ضروری چیز ہے، لیکن میں اتنا دیکھنا چاہ رہا تھا. تو پھر میں نے ایک آنکھ دیکھ، میرے سامنے ایک آنکھ ادھر کہیں جہاں بھی ہم تھے، اور میں نے سمجھا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ ہے. اور پھر میں اس آنکھ کے اندر گیا تھا، جیسے اس تالاب میں اس آنکھ کے اندر میں گیا تھا، اور اس میں پہنچ کر اس کے اندر جا کر پھر وہ ایسے ایک محبت کے سمندر میں تیر رہا ہوں ایسے، اور پوری کائنات وہاں تھی. ایسے محسوس کیا کیونکہ میں پڑھ رہا تھا اس درود شریف کو، میں نہیں سو رہا تھا. جیسے کوئی نئی دنیا کھل گئی میرے سامنے، بلکہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ وہ حقیقت، بلکہ اس دنیا سے وہ زیادہ حقیقی مجھے لگ رہی. لیکن بے شک دوسرے جو پیسنجرز تھے بس میں انہوں نے نہیں دیکھا. اگر مجھے ایک مذہب چننا پڑے گا تو میں اسلام اپنے آپ کو ابھی مسلمان کہتا. اس سے پہلے میں اپنے آپ کو کرسچن کہتے تھا، یا میں اپنے آپ کو ہر مذہب کے ماننے والا بتاتا تھا. لیکن ابھی میں نے سمجھ لیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے کام دیا ہے، مطلب پاکستان میں، خاص کر پاکستان میں لوگوں کو پاکستان کے بارے میں بتانا، تو اس کام میں زیادہ فائدہ ہوگا. اور میں بھی بہت خوش ہوں ابھی اپنے آپ کو مسلمان بتانا. نماز پڑھنے میں بڑی طاقت ہے. میں نے محسوس کی تھی، مثال کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحم کرنے والا ہے. یہ بہت اچھی بات ہے میرے نزدیک. اور سمع اللہ لمن حامد، یہ کون کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں سنتا ہے ہم کو، اور یہ ہمیں یاد ہوتا ہے. اور میں محسوس کرتا ہوں حقیقت میں، پہلے میں اتنا محسوس نہیں کرتا تھا کہ حقیقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیں سن رہے ہیں. اور
سبحان ربی العلا، سبحان ربی العظیم، اتنا اچھا مجھے یہ لگتا ہے. بس یہ نام اللہ 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 مجھے بہت اچھا لگتا ہے. تو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مجھے پیارے